یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. بس حکومت دین کے اہم مسائل میں سے ہے، سر فہرست مسائل میں سے ہے، اور حکومت لوگوں کے اوپر سیاست عام ہے، سیاست کا اہم رکن حکومت ہے. یہ میں نے تمہید عرض کی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ واقعہ کربلا کا سیاسی لحاظ سے جائزہ اگر لیں ہم تو آیا اس میں کچھ سیاست تھی یا نہیں تھی. سادہ سی بات ہے، بہت ایک بچہ بھی شاید اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اختلاف اپنے وقت کے حاکم سے تھا، حکومت سے تھا، اور حکومت سے کبھی بھی نجی اختلاف نہیں ہوتا، علمی اختلاف نہیں ہوتا. حکومت سے ہمیشہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے. حکومت کرنا بھی سیاست ہے، حکومت کی مخالفت کرنا بھی سیاست ہے، اپوزیشن بھی سیاست ہے. پاکستان میں کوئی ہے ایسا جو حکومت کی مخالفت کرے اور پھر یہ کہ میں سیاست نہیں کر رہا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے؟ بھائی آپ حکومت کو چھیڑ رہے ہو، حکومت کو چیلنج کر رہے ہو، حکومت کی ریٹ کے خلاف قیام کیا ہوا ہے آپ نے، حکومت کا انکار کر رہے ہو، بس سیاست ہے یہ. امام علیہ السلام مدینہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، وہاں کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہیں کے امام کے مخالفین رہتے تھے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کربلا کا پس منظر، بعض مجالس میں ہم نے گفتگو کی ہے، گزشتہ سال کی مجالس میں کوفہ اور کوفی کے عنوان سے مجالس بیان ہوئی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مکی مرحلہ، مکہ میں جو امام قیام فرماتے، تشریف فرما چند مہینے، اس دوران امام نے کیا کچھ انجام دیا، یہ ان مجالس کا موضوع ہے. وہاں یہ عرض کیا کہ جنہوں نے وہ مجالس سنی ہوئی ہیں وہ آگاہ ہیں، لیکن جو عزیزان ان سے مطلع نہیں تھے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان جو آباد تھے مختلف گروہوں میں تقسیم تھے سیاسی نظریے کے لحاظ سے. اتفاقاً حجاز یعنی مکہ، مدینہ، طائف اور یہ گرد و نواح کا علاقہ، یہ حجاز کہلاتا تھا. حجاز کا علاقہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، یہ امام حسین کو نہیں مانتے تھے، خود مدینے والے بھی، مکہ والے بھی. اور طائف اور گرد و نواح کے لوگ امام حسین علیہ السلام یا بنو ہاشم کے ساتھ نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے، آپ ذہن میں رکھیں، سیاسی طور پر امام حسین علیہ السلام سے پہلے ایک لمبی حکومت امیر شام نے کی. امیر شام سے پہلے مختصر حکومت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کی، اور امام حسن سے پہلے کچھ تھوڑی سی چند سال کی حکومت، 4 سال کے لگ بھگ حکومت علی علیہ السلام نے کی. اور اس سے پہلے ایک طولانی حکومت تھی جو خلیفہ چہارم حضرت عثمان نے کی. ان سے پہلے خلیفہ سوم نے کی. خلیفہ سوم سے پہلے خلیفہ دوم نے حکومت کی، فتوحات کا زمانہ تھا، حضرت عمر نے حکومت کی، اور ان سے پہلے خلیفہ اول کی حکومت تھی، وہ کم تھی. خوب یہ حکومتیں ترتیب سے پہلے گزریں مکہ مدینہ میں، اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا جب امیر شام کے دنیا سے گزرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، اپنا جانشین. امام حسین علیہ السلام کا قیام 61 ہجری میں وجود میں آیا. 61 ہجری سے پہلے یعنی 10ویں ہجری سے لے کر 61 ہجری تک نصف صدی بنتی ہے، 50 سال بنتے ہیں تقریباً. 51 سال رسول اللہ کی رحلت کے 51 سال بعد نصف صدی
4-5 حکومتیں گزری ہیں ترتیب کے ساتھ، اور مختلف نوعیت کی گزری ہیں، ایک جیسی نہیں تھیں۔ ان حکومتوں کی وجہ سے حجاز میں اثر رسوخ سیاسی طور پر بنو ہاشم کا نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اسی وجہ سے حجاز سے دارالخلافہ منتقل کیا کوفہ۔ پہلے مدینہ تھا دارالخلافہ حکومتوں کا، پہلے 3 خلیفہ مدینے میں انہوں نے حکومت کی، رسول اللہ نے بھی مدینے میں دارالخلافہ بنایا۔ علی علیہ السلام نے دارالخلافہ منتقل کر دیا مدینہ سے کوفہ۔ کوفہ عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے۔ حجاز سیاسی طور پر امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، اور اس کی دلیل یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مخالفت کی، حکومت کی، مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا۔ مکہ میں بھی ایسی صورتحال تھی، لیکن مکہ چونکہ عالمی شہر ہے، مرکز اسلام ہے، کعبۃ اللہ ہے، حرم خدا ہے، اس میں تمام امت اسلامیہ اس کے اندر حج کے لیے آتی ہیں۔ امام علیہ السلام 4 مہینے وہاں قیام کیا تاکہ حج کا وقت آ جائے اور تمام حجاج جمع ہو جائیں مکہ کے اندر، تاکہ میں حاجیوں سے بھی ان پر بھی اتمام حجت کروں، اور پھر وہاں سے اتمام حجت کر کے امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے باقاعدہ، حج اکبر۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے احرام کھولے اور مکہ سے نکل گئے کوفہ کی جانب۔ امام کے حامی کوفہ میں تھے، یمن میں تھے، کوفہ میں تھے، بصرہ میں تھے، حجاز میں نہیں تھے، کم تھے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ اور اس حجاز میں امام علیہ السلام نے حکومت کی مخالفت کی، سب لوگوں کو کہا کہ میں اس حاکم کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ کسی ضابطے کے مطابق اہل نہیں ہے حکومت کا، کسی ضابطے کے مطابق۔ وہاں امام علیہ السلام کے مخالفین تھے، نظریاتی مخالفین تھے، فکری مخالفین تھے، اور بہت ساری وجوہات سے امام کے مخالفین تھے، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی بہت سارے لوگ تھے امام کے ساتھ مخالفت رکھتے تھے، بنو ہاشم کے ساتھ مخالفت رکھتے تھے، آپس میں رکھتے تھے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اگر امام نے مخالفت ہی کرنی ہوتی تو ان سے مخالفت کرتے، کسی مدینے میں کسی اپنے پڑوسی سے لڑ پڑتے، مارکیٹ میں کسی سے لین دین پہ جھگڑا ہو جاتا، چونکہ معمولی لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ تمام اس وقت کے شہروں اور علاقوں اور قبائل کو چھوڑ کر فقط ڈائریکٹ حاکم پر اعتراض کیا۔ اسی کو تو سیاست کہتے ہیں، بس سیاست اور کیا ہوتی ہے؟ یہاں یہ کربلا کے تفسیر میں، واقعہ میں یہ بات سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام، بلکہ کسی ایک مومن نے مجھے یہ کسی بڑے بزرگ عالم دین کا قول بھی نقل کیا، سنایا، انہوں نے کہا کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے، تو یہ 2 بھائیوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو ان بزرگ عالم نے جواب دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جنگ نہیں کی، یہ تو امام حسین علیہ السلام کو جبراً زبردستی جنگ میں ایک طرح سے لے جایا گیا، ورنہ امام حسین بھی جنگ نہیں چاہتے تھے، جس طرح امام حسن نہیں چاہتے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ خوب ظاہر ہے یہ خطابت کی بات ہے، خطابت میں نے عرض کیا نا کہ عوام پسند باتیں کی جاتی ہیں جو عوام کو خوش کریں۔ خطابت نام ہی اس گفتگو کا ہے جس سے سامعین خوش ہوں، جس سے عوام خوش ہوں۔ عالمانہ باتیں نہیں ہوتی خطابت میں، یہ خطابت کی بات ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جنگ کے میدان میں صلح کی، یعنی جنگ کی حالت میں تھے، لڑائی کر رہے تھے، لشکر لے کر گئے تھے، وہ لشکر مشکل میں پڑ گیا، اس لشکر کے اندر خیانت ہو گئی، اس لشکر کو دشمن نے خرید لیا، اس کے سپہ سالار بھی اور لشکر بھی، اور وہ امام کو چھوڑ گیا
امام نے دیکھا اب میں تنہا ہو گیا ہوں، لشکر نہیں ہے، ورنہ جنگ کے لیے گئے تھے، جنگ کے دوران صلح کی، نہ کہ امام حسن جنگ نہیں چاہتے تھے یا جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے یا ان کے مزاج اور تھا. جیسے بعض کہتے ہیں دونوں بھائیوں کا مزاج مختلف تھا، ایک صلح پسند تھے اور امن پسند، اور دوسرے جنگجو طبیعت کے مالک تھے. نہ، امام حسن میدان جنگ میں نکلے، بڑی فوج لے کر گئے، اس فوج کو محاذوں پہ بھیجا، لیکن دشمن نے مکاری کے ساتھ اس فوج میں انتشار ڈال دیا اور اس فوج کے سرکردہ لوگ خرید لیے پیسہ دے کر، بلکہ سپہ سالار اعلیٰ سب سے بڑا فوجی اعزاز والا جرنیل امام حسن کی فوج کا، اسے خرید لیا فوجیوں سمیت. 30,000 کی فوج بھی ساتھ تھی، 30,000 سپاہیوں سمیت شامیوں نے اس سپہ سالار کو خرید لیا 3 چیزوں کے بدلے میں. ایک وعدہ دیا کہ آپ کو شام میں بڑا عہدہ دیا جائے گا، ایک وعدہ یہ دیا کہ خوبصورت عورت سے شادی کرائی جائے گی، اور ایک وعدہ یہ دیا کہ آپ کو درہم و دینار دیے جائیں گے. کچھ تو نقد دیے اور کچھ وعدہ دیا گیا کہ آپ پہلے بغاوت کریں تو پھر آپ کو دے دیے جائیں گے. یہ صاحب امام کو چھوڑ کر شامیوں سے جا ملے، لشکر آدھے سے زیادہ لشکر. اس کے بعد امام نے صلح کی. جنگ کے لیے گئے تھے وہ بھی. امام حسین علیہ السلام بھی حکومت کو امام نے للکارا. اگرچہ تاریخی طور پر یوں ہے کہ جب امیر شام کے بعد مدینہ کے گورنر نے بلایا، ولید ابن عتبہ نے امام علیہ السلام کو اپنے دفتر میں، گورنر نے بیعت لینے کے لیے، جو کہ یزید کا خط آیا تھا کہ آپ نے 3 آدمیوں سے فوراً بیعت لینی ہے، اور بالخصوص حسین ابن علی سے کہ اگر بیعت نہ کریں تو سر بھیجو ان کا کاٹ کے. اس نے امام علیہ السلام کو اپنے دفتر میں بلایا، اور امام کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی حادثہ ان کا ہو گیا ہے، اس وجہ سے مجھے طلب کیا ہے. امام نے خود جا کر کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا امیر مر گیا ہے اور آپ اب بعد کے لیے کچھ پلان رکھتے ہو. تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، شام سے خط آیا ہے اور یزید اب حاکم ہے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے، اگر بیعت نہیں کریں گے تو آپ کا سر کا مطالبہ کیا گیا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ خوب میں چھپ کے تو بیعت نہیں کر سکتا ادھر بند کمرے میں، آپ بھی چاہتے ہو کہ لوگوں کے سامنے بیعت کروں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. انہوں نے کہا ہاں یہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیعت کریں. امام نے کہا ٹھیک ہے، کل آ جانا میدان میں، شہر میں مدینہ کے، آپ بھی آ جانا، ہم بھی آ جائیں گے، میں نے جو کہنا ہوا وہاں سب کے سامنے کہہ دوں گا. یہ کہا، اور پھر سیاسی مشاور جو حاکم کا، گورنر کا بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک امام کی تلخی بھی ہوئی. وہاں پر بیعت کا مطالبہ امام سے کیا گیا اور امام نے انکار کیا، جس پر پھر آگے ماجرا کربلا تک جا پہنچا. خوب ایک سوال یہ ہے کہ اگر یزید کی جانب سے بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا امام سے، آیا پھر امام حسین علیہ السلام کا اقدام کیا ہوتا، موقف کیا ہوتا؟ آیا پھر بھی جنگ ہونا تھی یا نہ؟ امام اپنے کام میں مصروف رہتے، حکومت اپنے کام میں مصروف رہتی، اور امام حکومت کو بالکل نہ چھیڑتے. اگر حکومت ان کو نہ چھیڑتی، بعض کے ذہنوں میں ہے کہ بھلے ایسا ہی ہونا تھا کہ اگر حکومت مطالبہ بیعت نہ کرتی تو امام اپنے گھر میں ہوتے. اتفاقاً امام علیہ السلام کو بعض بڑی اکابر شخصیات نے یہ مشورہ بھی دیا تھا، جیسے عبداللہ ابن عباس بہت جید شخصیت ہیں، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند بڑی جید شخصیت ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا. اور اس کے علاوہ اور اپنے بھائی نے، محمد ابن حنفیہ نے یہ مشورہ دیا. اپنے بھائی نے، امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کا نام تھا محمد ابن حنفیہ، ماں ان کی الگ تھی، امام حسین علیہ السلام اور ان کی والدہ کا فرق تھا. انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ کسی جگہ غائب ہو جائیں، یمن چلے جائیں. کہا پہلے مکہ میں پناہ لے لیں، اگر مکہ میں حالات درست نہ ہو تو یمن چلے جائیں، اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو صحرائی علاقہ ہے، حجاز صحرائی سرزمین ہے، وہاں صحراؤں میں ٹیلے بنے ہوئے اور ان کے اندر غاریں ہیں، یا بعض پہاڑی علاقے ان کے اندر غاریں ہیں،
بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ ان غاروں کے اندر چھپ جائیں، ایک دن تو یزید نے مرنا ہے، یا بیماری سے مر جائے گا، یا شراب نوشی سے مر جائے گا، یا کسی اور اس قسم کے حادثے میں مر جائے گا، جب مر جائے گا تو آپ پھر سامنے آ جانا، اس وقت غار سے نکل آنا۔ یہ بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے حکومت کو نہ چھیڑیں اور انتظار کریں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ لوگ غلط فہمی پر ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں جہاں بھی ہوں، امام کا فرمانا تھا کہ میں اگر کسی بل میں بھی جا کر گھس جاؤں، چھپ جاؤں، یہ پھر بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حکومت سے کم تکلیف ہے یا خطر ہے یا ڈر، حکومت کو مجھ سے زیادہ ہے۔ ممکن ہے حکومت مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے، لیکن میں انہیں اپنے حال پر چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اگر میں اس فاسد حکومت سے لا تعلق رہ جاتا ہوں تو دین کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ایک حدیث امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، توجہ فرمائی، یہاں سے اندازہ ہو جائے گا ہمیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں کیا مقاصد کار فرما تھے۔ یہ حدیث امام علیہ السلام نے اپنے سفر میں کربلا کے راستے میں بیضا کے مقام پر بیان فرمائی ہے، جہاں پر حر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حر کربلا کے اس قیام میں ایک اہم کردار ہے۔ پہلے حر 1000 لشکر دستہ سپاہی لے کر آیا اور امام کا راستہ روکا، کربلا سے باہر راستہ رو کر امام کو روکا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے جب تک کوفہ سے نیا حکم نہیں آ جاتا۔ امام علیہ السلام کربلا میں آ گئے، حر ہی لے کر آیا راستہ روک کر، اور عاشور تک 10 محرم تک یہ یزید کی فوج میں تھا، عمر سعد کی فوج میں تھا، دشمنوں کی فوج میں تھا، کوفی فوج میں تھا۔ 10 محرم کو توبہ کر کے امام کے ساتھ آ کر مل گیا۔ وہی شخص جو امام کو روک کر لے کر آیا صحرائے کربلا میں پہلا فوجی دستہ لے کر، وہی آخر کار توبہ کر کے امام سے آ ملا اور امام کی جانب سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حر بہت اہم کردار ہے۔ امام علیہ السلام کی جب حر سے ملاقات ہوئی، یعنی امام کا لشکر جا رہا تھا اور حر کی سپاہ نے آ کر روکا، وَصَارَ الْحُرُّ يَسِيرُ بِأَصْحَابِهِ نَاحِيَةً وَالْحُسَيْنُ فِي نَاحِيَةٍ حَتَّى وَافَى الْبَيْضَاءَ۔ حر اپنے 1000 لشکر کے ساتھ آتا رہا امام کے ساتھ ساتھ، اور امام بھی چلتے رہے کاروان اپنا لے کر۔ مختصر بیضا کے مقام پہ جب پہنچے تو وہاں پر رک گئے۔